اندھیروں میں چھپی خوفناک آوازیں، گلیوں میں گونجتی قدموں کی چاپ، اور وہ لوگ جو عام انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن دراصل موت کا دوسرا نام ہے۔ یہ ہے سیریل کلر، وہ قاتل جو ایک یا دو نہیں بلکہ درجنوں بے گناہ جانوں کو اپنی وحشت کا شکار بناتے ہیں۔ ان کے دل میں نہ رحم ہوتا ہے، نہ خوف، نہ پچھتاوا۔ ان کی دنیا صرف خون اور خوف سے بھری ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے دنیا کے ان خوفناک ترین سیریل کلرز کی اندھیری کہانیوں میں، جہاں انسانیت مات کھا جاتی ہے اور حیوانیت مسکرا کر فتح کا جشن مناتی ہے۔ جیک دی ریپر، لندن کا خونی بھوت۔ سن 1888 لندن کی گلیاں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سفید دھند اور تنگ گلیاں ایک ڈراؤنا منظر تخلیق کر رہی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک ایسا قاتل گھومتا تھا جسے دنیا نے نام دیا جیک دی ریپر۔ اس کا شکار کون تھا؟ زیادہ تر غریب خواتین، خصوصاً وہ جو رات کو کام کرنے پر مجبور تھی۔ جیک دی ریپر کی خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف قتل نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے شکار کو بروٹل طریقے سے کاٹ ڈالتا تھا۔ اس کی وارداتوں نے پولیس، عوام اور حکومت سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ کبھی پکڑا ہی نہیں گیا۔ آج بھی یہ سوال باقی ہے، کیا وہ کوئی عام آدمی تھا، کوئی ڈاکٹر یا کوئی ذہنی مریض؟ لندن کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا راز ہے۔ ٹیڈ بنڈی، امریکہ کا پرکشش قاتل۔ اگر آپ کو کوئی خوبصورت، خوش اخلاق اور مہذب شخص ملے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ قاتل ہو سکتا ہے، لیکن ٹیڈ بنڈی نے یہ سوچ غلط ثابت کر دی۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ میں خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ ٹیڈ بنڈی نے اپنی پرکشش شخصیت اور مسکراہٹ کے ذریعے خواتین کو پنسایا۔ وہ اکثر خود کو زخمی ظاہر کرتا، مدد مانگتا اور جیسے ہی کوئی لڑکی قریب آتی وہ اسے اغوا کر لیتا۔ بنڈی نے 30 سے زیادہ خواتین کو قتل کیا اور کئی کیس ایسے تھے جن کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ عدالت میں اس نے اپنی وکالت خود کی، میڈیا اس پر دیوانہ ہو گیا اور کئی خواتین اس سے دل دینے لگے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک سفاک قاتل تھا۔ 1989 میں اسے الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر ختم کیا گیا، لیکن اس کی کہانی آج بھی خوف پیدا کرتی ہے۔ چارلس مینسن، قاتل فرقے کا لیڈر۔ 1969 امریکہ کی ہالی ووڈ انڈسٹری اپنے عروج پر تھی، لیکن ایک رات ایک ایسی واردات ہوئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ تھا چارلس مینسن، ایک ایسا شخص جس نے اپنے ارد گرد نوجوانوں کا ایک فیملی گروپ بنایا۔ وہ ان پر ذہنی قابو پا لیتا، انہیں منشیات دیتا اور اپنے حکم پر قتل کرواتا۔ اس گروپ نے ہالی ووڈ اداکارہ شیرون ٹیٹ، جو اس وقت 8 ماہ کی حاملہ تھی، اسے بے رحمی سے قتل کیا۔ اس قتل نے پورے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ چارلس مینسن نے خود کم قتل کیے، لیکن اپنی فیملی ممبرز کو حکم دے کر درجنوں قتل کروائے۔ وہ جیل میں ساری عمر قید رہا اور وہیں 2017 میں مر گیا۔ جیفری ڈامر، امریکہ کا آدم خور قاتل۔ یہ کہانی سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ جیفری ڈامر کو ملوکی کینیبل کہا جاتا ہے۔ اس نے 1978 سے 1999 تک کم سے کم 17 نوجوان لڑکوں کو قتل کیا، لیکن صرف قتل نہیں، وہ ان کی لاشوں کے ساتھ جنسی عمل کرتا اور بعض اوقات ان کا گوشت بھی کھا جاتا۔ جب پولیس نے اس کے فلیٹ پر چھاپا مارا تو وہاں فریج میں انسانی جسم کے ٹکڑے، کھوپڑیاں اور خون سے بھرے ڈبے ملے۔ اسے عمر قید کی سزا دی گئی، لیکن جیل میں ہی ایک اور قیدی نے اسے قتل کر دیا۔ جیفری کی کہانی آج بھی امریکہ کی تاریخ کی سب سے ڈراؤنی کہانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ بھارت، رامن راگو، 1960 کی دہائی میں ممبئی میں دہشت پھیلانے والا قاتل۔ وہ سونے والے غریب لوگوں کے سروں پر اینٹ یا لوہے کی سلاخ مار کر قتل کرتا۔ اس نے درجنوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ انسانی نفسیات اور سیریل کلرز۔ سیریل کلر آخر بنتے کیسے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں عموماً یہ چیزیں کامن ہوتی ہے۔ بچپن میں تشدد یا بدسلوکی، نفسیاتی بیماریاں، طاقت اور کنٹرول کی خواہش، معاشرتی بے حسی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا قاتل پیدا ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں؟ اب تک اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ سیریل کلر تاریخ کے سیاہ باب ہے۔ انہوں نے اپنی وحشت سے دنیا کو لرزا دیا، لیکن ایک سبق بھی دیا کہ برائی کبھی بھی انسان کے بیس میں چھپی ہوتی ہے۔ جب آپ اگلی بار کسی اجنبی سے ملے تو یاد رکھیں، چہرہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے خوبصورت مسکراہٹ کے پیچھے سب سے خوفناک قاتل چھپا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔